السلام علیکم دوستوں، اسلامی مہینوں کے نام۔ عربوں نے اسلام سے پہلے قمری مہینوں کے نام استعمال کیے ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب میں کچھ ناموں پر اتفاق ہو گیا، سارے عرب علاقے میں رائج ہو گئے، اور یہ وہی صورت تھی جس میں یہ نام آج کل ہمارے ہاں معروف ہیں۔ نیز یہ 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جو کہ حضور نبی کریم کے 5ویں دادا کلاب کا زمانہ تھا۔ ہر ماہ نو ہلالی یعنی چاند دیکھنے پر شروع ہوتا ہے، اور پھر نیا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی قمری سال کے بھی 12 مہینے مقرر ہیں، کیونکہ حضور اکرم نے ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے خطبہ کے موقع پر فرمایا کہ ایک سال صرف 12 مہینے کا ہوتا ہے، جیسا کہ کائنات کی تخلیق کے وقت تھا۔ مشکوات، اسلامی مہینوں کے نام اور معنی۔ مہینوں کے نام کسی دیوی یا دیوتا کے نام پر نہیں، بلکہ کچھ تو لغوی اعتبار سے ہیں اور کچھ واقعات سے متعلق ہیں۔ الغرض عربوں کو بعض اسباب اور اتفاقات پیش آتے تھے، مہینوں کے موجودہ مشہور اور معروف ناموں سے موسوم ہو گئے۔ ہر مہینہ کی وجہ تسمی۔ اسلامی قمری سال کے 12 مہینے یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ایک محرم الحرام کا معنی واو مفہوم کیا ہے۔ پہلے مہینے محرم کے لغوی معنی ہیں ممنوع، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ محرم کے لغوی معنی حرمت والا، حرام کیا گیا، ممنوع وغیرہ ہیں۔ اسلامی قمری مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ ایام جاہلیت میں اس مہینہ کا نام موجود نہ تھا، اس کی جگہ صفر الاولی تھا۔ یاد رہے کہ اسلامی مہینوں کے نام قدیم عربوں کے رکھے ہوئے ہیں، سوائے محرم کے، اور قمری کیلنڈر میں اس کی جگہ پہلے صفر الاولی ہوا کرتا تھا۔ اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد محرم الحرام سے بدل گیا۔ محرم کا نام اس لیے محرم ہوا کہ اس میں قتال کو حرام سمجھا گیا۔ یہ مہینہ 4 متبرک مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ مہینہ متبرک سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس مہینے میں جنگ وغیرہ ممنوع تھی۔ سفر کا معنی واو مفہوم کیا ہے۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں، جو گھر سامان سے خالی ہو اسے کہتے ہیں۔ بیت سفر من المتا، خالی ہاتھ کو کہتے ہیں۔ سفر علید المنجد کہا جاتا ہے کہ عرب محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں قتال وغیرہ سے باز رہتے تھے، لیکن ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ قتال اور جدال کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر پر گیا۔ واللہ علم۔ ربیع الاول کا معنی واو مفہوم کیا ہے۔ ربیع الاول کے لغوی معنی پہلی بہار کے ہیں۔ اس ماہ کو تاریخ انسانی میں خاص مقام حاصل ہے۔ اسی مہینے میں محسن انسانیت سرور کی 2 عالم محبوب خدا کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ربیع الاول ہجری سال کا اہم سنگ میل اور تاریخ عالم میں نمایاں اور کلیدی مقام رکھتا ہے۔ ربیع، ربا کے مادے سے بہار کے معنی میں ہے۔ اس مہینے کو ربیع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام بہار کے موسم میں رکھا گیا تھا۔ ربیع الاول کی وجہ تسمی یہ ہے، یہ ارتباء سے ہے، اور ارتباء گھر میں ٹکے رہنے کو کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اس لیے اسے ربیع کا نام دیا گیا۔ اس کی عربی زبان میں جمعہ ربا جیسے نصیب کی جمعہ نصبہ آتی ہے، اسی طرح اس کی جمعہ ربات بھی آتی ہے، جیسے رغیف کی جمعہ رغفت آتی ہے۔ ربیع الثانی کا وجہ تسمی بھی یہی ہے۔ ربیع الثانی کا معنی واو مفہوم کیا ہے۔ ربیع الثانی اسلامی سال کا چوتھا قمری مہینہ ہے۔ عرب کے لوگ اسے اکثر ربیع الاخر ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مذکر ہے اور اس کے الاخر کے خ پر خصوصیت سے فتح پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ اس کے معنی موسم بہار کی نشاط ثانیہ ہیں۔ اسی ماہ مبارک بہار کی نشاط ثانیہ میں تبلیغ دین کا گلگلہ ہوا۔ اس ماہ مبارک میں حضرت خ دال یہ جیم ہے، حضرت عین لام یہ، حضرت ز یہ دال الف بے نون حارث،
اور حضرت ابو بکر صدیق شرف اسلام سے بہرہ ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات اور شواہد ایسے ہیں جن کا ظہور خصوصیت کے ساتھ اسی مہینے ہوا۔ چند اہم واقعات یہ ہیں: 1. فرض نمازوں میں اضافہ ہوا۔ 2. ربیع الثانی ہی میں عبداللہ بن سلام اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے ہمراہ اہل خانہ اور ان کی پھوپھی حضرت خالدہ بنت الف ریسے نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ابھی حضرت ابو الف یہ واؤ بے کے گھر تشریف نہ لائے تھے۔ ربیع الثانی میں ہی حضرت قیس بن سواد انہیں اسلام لائے، جن کے متعلق سورۃ البقرہ کی آیت 187 نازل ہوئی۔ مہاجرین و انصار میں مواخات بھائی بندی ربیع الثانی میں ہی ہوئی۔ ربیع الثانی 3 دو چشمہ کو ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الثانی 6 دو چشمہ غزو ذی قرد پیش آیا۔ اس غزو کو غزو الغابہ بھی کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ بنحز نے 40 سواروں کے ساتھ الف مدہ پہ کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو الف مدہ پہ نے حضرت ابن ام مکتوم کو جانشین بنایا اور 300 افراد کو مدینہ منورہ کے پہرے پر مقرر فرمایا اور خود لشکر لے کر ان کے تعاقب میں چلے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے مویشی واگزار کرا لائے اور دشمن سے 30 چادریں، 30 نیزے اور 30 ڈھالیں بھی چھین لیں اور اپنے تیروں سے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ الف مدہ پہ اونٹوں کو واپس لا رہے تھے کہ اتنے میں رسول پہ الف کاف اور صحابہ کرام پہنچ گئے۔ الف مدہ پہ وہیں سے مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ربیع الثانی 6 دو چشمہ سری اس کو کہتے ہیں جس میں آن حضرت شریک نہ ہوں، بلکہ ان کے حکم سے مجاہدین اسلام کا لشکر روانہ کیا گیا ہو۔ حضرت میم کاف الف شین کو 40 سواروں کی میت میں گمر ذوق کی طرف بھیجا گیا۔ یہ بنو اسد کے کنویں کا نام ہے جو مکہ کے راستے پر واقع تھا۔ یہ حضرات غنیمت کے 200 اونٹ لائے مگر کسی سے مقابلہ نہ ہوا، نہ ان میں سے کوئی شہید ہوا بلکہ صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ ربیع الثانی 6 دو چشمہ حضرت محمد بن مسلمہ کو 10 افراد کی میت میں روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ رہزہ کے راستے میں موضع ذوالقصہ میں آباد تھے۔ کفار مکہ کو غلبہ ہوا اور ان میں سے بیشتر حضرات شہید ہو گئے۔ سین رے کاف الف رے دال واو عین الف لام میم کو اس کی خبر ملی تو ان کی مدد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا۔ انہوں نے کفار سے انتقام لیا۔ ذوالقصہ مدینہ منورہ سے 40 میل پر ایک جگہ کا نام ہے۔ رہزہ یہ بھی مدینہ کے قریب ایک جگہ کا ناگنا ہے جو عراقی حاجیوہ کے راستے میں ذات عرق کے قرب وجور میں واقع ہے۔ ربیع الثانی 6 دو چشمہ کے آخری دن حضرت زین بن حارث کو سری بنی سلیم کی طرف موضع جموم بھیجا گیا۔ یہ مدینہ سے 12 میل پر بطن نخلہ کے قریب ایک جگہ تھی۔ ان حضرات نے دشمن کے چند افراد کو پکڑا، اونٹوں پر قبضہ کیا اور مدینہ واپس آ گئے۔ جماد الاولی کا معنی واو مفہوم کیا ہے۔ جمادی الاولی کی وجہ تسمی یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جامد ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے حساب سے قمری مہینے گرمی سردی میں تبدیل ہو کر نہیں آتے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قمری مہینے چاند سے منسلک ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ مہینے گرمی اور سردی تبدیل ہو کر آئیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جس وقت انہوں نے ان مہینوں کو نام دیے تو اس وقت پانی سردی کی وجہ سے جم چکا تھا۔ جمادی کی جمع عربی زبان میں جمادیات آتی ہے، جیسے کہ ہباری کی جمع ہباریات آتی ہے۔ عربی زبان میں جمادی کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چنانچہ جمادی الاول اور جمادی الاولی، اسی طرح جمادی الاخر اور جمادی الاخر دونوں طرح کہنا درست ہے۔